سمجھے جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے سے تیار ہونا شروع ہو جاتے تھے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہاں جی، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، ہمارے نظام میں کوئی فرق نہ آئے، ہماری تجارتوں میں کوئی فرق نہ آئے. یہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ یہ روحانی مہینہ ہے، یہ روح کی اصلاح ہے. بھائی یہ جسم کی اصلاح کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. سمجھے جی؟ ہاں، عجیب بات. اللہ کا کتنا خوبصورت نظام. رزق کے دروازے کھول دیے، دگنے کر دیے رزق دگنے کر دیے، ثواب بڑھا دیے. چلو ثواب تمہارے بڑھ گئے، تمہارے فرائض جو ہے 70 فرضوں کو پہنچ گئے، تمہارے نوافل فرضوں کو پہنچ گئے. کتنے بڑے اجر رکھ دیے. رزق دگنے کر دیے. 4 گھنٹہ اگر آدمی کام کرنے والا 8 گھنٹے کام کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا ہے تو اب 4 گھنٹے کام کرے گا تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ دگنا جو ہو گیا ہے، دگنا جو ہو گیا ہے. لیکن یہ کہے کہ نہیں مجھے 8 نہیں اب تو 12 گھنٹے لگانے، میرا سیزن ہے. تو نیکیوں کا سیزن پھر کہاں گیا؟ روحانی سیزن کہاں گیا؟ یہ دیکھنا ہے ہمیں. یہ ماؤں بہنوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے عید کے کپڑوں کی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے عید کے کپڑوں کی. اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے ایمانی طاقت کو بڑھانا ہے، ہم نے اس پر محنت کرنی ہے. گھر کا ماحول بدل ڈالو، گھر کا ماحول بدلو. تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرو اور عزم اور نیت کرو کہ اس بار 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہم رمضان پارے اور روزے رکھتے 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 یہاں تک پہنچے. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے اس لیے آتے ہیں اور رمضان کا مہینہ اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو. اتنے سالوں سے ہم رکھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں پیدا ہوا. رمضان سے پہلے جو زندگی تھی، رمضان گزرنے کے بعد شوال آتا ہے تب بھی وہی زندگی. ہماری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تو ہمیں روزے سے فائدہ تھوڑی ہوا ہے. یہ نسخہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا، یا پھر بد پرہیزی کر دی ہے، ہمیں نہیں فائدہ ہوا اس سے. تو یہ بات سوچنے کی ہے. تو اس لیے رمضان سے پہلے پہلے کچھ اپنے آپ کو مضبوط کر لو، تیار کر لو اپنے آپ کو، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو کہ ہم نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے. ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، بس پھر ہم اللہ کو اچھے لگیں گے. پھر بات آئے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ پاگل. یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے. اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، تمہیں مجنون کہیں، تمہیں دیوانہ کہیں. یہ مقصود ہے. اتنا اللہ کو یاد کرو. سمجھے؟ سامنے نفع ہے، کاروباری نفع ہے، اور جناب ہزاروں کا نفع ہے، لیکن حکم آیا نہیں ابھی مجھے اپنی دکان بند کرنی ہے، ابھی میری تلاوت کا ٹائم ہے. لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. یہ ہے مقصود. یہ لوگ کہیں گے یہ دیوانہ اور مجنون ہے. سمجھے جی؟ 6000 کا گاہک سامنے کھڑا ہے، 10,000 کا گاہک کھڑا ہے، دکان بند کر کے جا رہا ہے، پاگل ہے. یہ مقصود ہے. یہ مقصود ہے کہ تمہیں یہاں لوگ پاگل کہیں کہ یہ نفع کو نہیں سمجھتا. نہیں، یہی نفع کو سمجھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کا نفع ہے، اگر اس نفع کو حاصل کروں گا تو آخرت کا نفع کھو جاؤں گا، آخرت کا نقصان کر جاؤں گا. یہ نماز تراویح میں یہ رات کو کھڑا ہو رہا ہے، اپنے کاروبار چھوڑ کر کھڑا ہو رہا ہے، یہ پاگل ہے. یہ سیزن تھا، سیزن میں بیٹھنے تھے دکان پر. نہیں، مجھے نماز تراویح میں کھڑا ہونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر میں مہمان آ گئے، خاتون خانہ گھر میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، نہیں، یہ میری تراویح کا ٹائم ہے، یہ میری تلاوت کا وقت ہے. یہ رمضان کا مہینہ میرا مخلوق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، قطع تعلق. بس مجھے اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے. 1 ماہ تو ہمارا ایسا گزرے وہی سال میں، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے تعلقات، ہماری محبتیں، ہماری سب چیزیں پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے.
سمجھے؟ سارا دین ہمیں یہاں یاد آتا ہے، کیا کریں جی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تو بیٹھنا ہے، کیا کریں جی خیر خبر بھی تو لینی ہے بھائی. یہ سب شیطانی دنگے فساد ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان ہوتی ہے اجنبی ہو جاتے ہیں گھر سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یوں لگتا تھا کہ پہچانتے ہی نہیں ہے. اچھا یہ اللہ کے رسول، یہ تو فری گپ شپ چل رہی تھی، تفریح کی باتیں ہو رہی ہے، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ ہم سے کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آئی تو اچھا پہچانتے ہی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیز ہے. یہ رمضان اس لیے آتا ہے بھائی اللہ کے واسطے وقت اپنا ٹھیک کرو، وقت کی قدر کرو. یہ گھڑیاں زندگی کی یہ دوبارہ نہیں آئیں گی. اللہ پاک نے پھر کرم فرمایا، ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس کے قریب ہمیں کر دیا. ابھی بھی کیا پتا ہم وہاں پہنچے نہ پہنچے، ابھی بھی کیا پتا. لیکن اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں وہاں تک حیاتی دے. اور ہو گئے جتنے رمضان گزر گئے نافرمانیوں میں، گناہوں میں، اب سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اب سے ہم توبہ کر لیتے ہیں. اسی رمضان سے ہم اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں. ٹائم آ جائے تو پھر چھوڑ دو سارے کاموں کو. ہاں